فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین کرام، ہم اور آپ آج کل جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اکٹھے، اس کا نام ہے فاطمہ فاطمہ ہے، اور یہ کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر سردار نقوی صاحب نے۔ آج کی نشست میں ہم کتاب کے صفحہ 199 سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ پیشکش میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ پیشکش جو ہے یہ ہمارے بہت محبوب ادارے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور میں نگہت رضا آپ کے لیے اس کو سنا رہی ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی اور داماد کو بجائے خدمتگار کلمات تعلیم کیے۔ تمام دنیا میں یہی وہ عجیب و غریب جوڑا ہے جو اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ کلمہ زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پیغمبر کے کلمہ عطا کرنے پر مسرور ہیں، اسے اپنی خوشبختی سمجھتے ہیں، یہی ان کا آب و طعام ہے، اور اسی کے سہارے یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کلمہ نے ان کی روح کو سیراب کر دیا۔ ان کلمات کی مثال ایک ایسی بارش نور و رحمت کی سی ہے جو مسلسل برس رہی ہے، اور صرف یہی دو برگزیدہ ہستیاں انسانیت کے یہی بلند ترین نمونہ وہ نہال ہیں جو اپنی تشنگی کو اس سے بجھانے کے اہل اور سزاوار ہیں۔ وہ اس بارش نور و رحمت کو اپنے رگ و ریشہ میں جذب کر رہے ہیں۔ ان کی آب و غذا یہی ہے۔ اس رات کے سکوت میں محمد کی ندائے ناگہانی ان کے لیے گل بانگے حیات ہے اور رحمت کی حیثیت رکھتی تھی۔ گویا یہ آواز یہ کہہ رہی ہو، اور اس کے آگے فارسی کے 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تمام روئے زمین پر ان دونوں ہستیوں سے بڑھ کر تشنا اور عاشق اور کون ہے؟ یہ بات بے معنی نہیں ہے کہ علی نے جو مرد جہاد و عمل ہیں اور جن کی زندگی مسلسل سعی و عمل سے عبارت ہے، اور جن کے لیے ذکر اور ورد محض ایک رسم یا عادت یا زبانی جمع خرچ نہیں ہے، اس واقعے کے 25 سال بعد یہ اعلان کرتے ہیں: خدا کی قسم، جس دن مجھے ان کلمات کی تعلیم دی گئی ہے، آج تک میں نے کبھی ان کا ورد ترک نہیں کیا۔ لوگوں نے حیرت اور استعجاب سے پوچھا: کیا صفین کی خونی رات میں بھی؟ علی نے بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہا: ہاں، صفین کی اس آزمائشی اور خطرناک رات میں بھی میں اس وظیفے سے غافل نہیں رہا، اور فاطمہ نے بھی تمام زندگی اس سبق کو یاد رکھا۔ یہ کلمات ان کی زندگی بن گئے۔ ان کلمات سے ان کا تعلق اس قدر گہرا اور ہماگیر ہے کہ تسبیحات ان کے نام سے موسوم ہیں: تسبیح فاطمہ۔ یہ وہ آسمانی کلمات ہیں جو بجائے خدمتگار کے امور زندگی میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جنہیں ہدیہ عروسی کے طور پر پیغمبر نے بیٹی کو عطا کیا ہے۔ رسول خود ان کے گھر تشریف لائے
اور ان کی آمد کا مقصد محض انہی کلمات کو تعلیم فرمانا تھا۔ انہوں نے یہ کلمات عطا کیے اور واپس چلے گئے۔ پیغمبر فاطمہ سے جس قدر محبت کرتے تھے، اسی قدر ان کی تربیت میں سختی سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے یہ رویہ سنت الہی سے اخذ کیا۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر کی تنبیہ و انتقاد میں اس قدر شدت نہیں برتی گئی جس قدر شدت پیغمبر اسلام کے ساتھ روا رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پیغمبر خدا کے نزدیک ان کی طرح محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ کسی اور پیغمبر پر خلق خدا کی ہدایت کی اس قدر عظیم اور ہماگیر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ ایک روز پیغمبر حسب معمول خانہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ ناگہاں آپ کی نظر دروازے پر آویزاں پردے کی طرف اٹھی۔ پردہ نقشدار تھا۔ پیغمبر کے ابرو غصے کی حالت میں کشیدہ ہو گئے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر فوراً واپس تشریف لے گئے۔ فاطمہ اپنے باپ کے اشارے چشم ابرو کو خوب سمجھتی تھیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ رسول کو کیا بات ناگوار گزری ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس ناراضگی کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوراً دروازے سے پردے کو اتارا تاکہ اسے فروخت کر دیں اور اس کی قیمت مدینے کے حاجت مندوں میں خیرات فرما دیں۔ آخر فاطمہ کے ساتھ اس قدر سخت اور محتاط رویہ کیوں ہے؟ زینب ابو العاص کے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دوسری بہنیں رقیہ اور ام کلثوم بھی ہمیشہ عیش و مسرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں۔ پہلے فرزندان ابو لہب کے گھر میں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ شادی ہوئی، جن کا تعلق طبقہ اشراف سے تھا۔ فاطمہ نے کبھی نہیں سنا کہ ان کے پدر بزرگوار نے ان کی بہنوں کو، جو سن و سال میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، دولت و ثروت اور زیب و زینت کی وجہ سے سرزنش کی ہو۔ لیکن پیغمبر کا لب و لہجہ اور ان کا طریق عمل فاطمہ کے بارے میں مختلف ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فاطمہ چشم پیغمبر میں دوسری بیٹیوں سے کس قدر مختلف ہیں اور ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ فاطمہ سرگرم عمل رہو، اللہ کی راہ میں مسلسل سعی کرو، کیونکہ روز قیامت میں تمہاری مدد کرنے سے معذور ہوں۔ ذرا غور فرمائیے کہ اسلام کی یہ تعلیم اسلام کے اس تصور سے کس قدر مختلف ہے کہ جس کا یہ ادعا ہے کہ نام حسین پر بہانے والا ایک قطرہ اشک آتش دوزخ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی تمام موجوں، صحرا کے تمام ریت کے ذرات اور آسمان کے تمام ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو بھی بخش دیا جائے گا، یا یہ کہ علی کی دوستی فرد کے گناہوں کو روز قیامت نیکیوں میں بدل دے گی۔ اس لحاظ سے وہ شخص بے عقل ہے جو اس دنیا میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ قیامت میں اس کے پاس کوئی ایسا توشہ نہیں ہوگا جسے نیکیوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور ان سب سے زیادہ مضحکہ خیز دعویٰ یہ ہے کہ بقول خدا علی کا دوست جنت میں جائے گا اگرچہ وہ میرا نافرمان ہو، اور علی کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم ہے اگرچہ وہ میرا اطاعت گزار ہو۔ شفاعت۔ قیامت میں احتساب و عقاب کے دو مختلف ادارے نہیں ہیں۔ عدالت الہی اور عدالت علوی کا الگ وجود نہیں ہے۔ میزان احتساب ایک ہی ہے، اس میں خدا اور علی کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قضیہ سخت نازک ہے اور اس طرح کے تمام غلط تصورات سے بلند ہے۔ پیغمبر روز قیامت احتساب عمل کے وقت اپنی سب سے عزیز بیٹی فاطمہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ فاطمہ کا عز و وقار، شرف و حوزان کے عمل پر منحصر ہے۔ معاف کیجیے گا، فاطمہ کا عز و وقار اور شرف
خود ان کے عمل پر منحصر ہے۔ فاطمہ کا دختر رسول ہونا قیامت میں ان کے کسی کام نہ آ سکے گا، البتہ یہ رشتہ، یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ دنیا میں ان کے کام آ سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ خود کو اس منصب کا اہل بنائیں۔ فاطمہ حقیقی معنوں میں فاطمہ بن جائیں گی۔ فاطمہ کا فاطمہ بننا خود ان کے اپنے عمل پر منحصر ہے۔ ان کا دختر رسول ہونا ان کے عمل کے لیے معیار اور ماحول فراہم کرتا ہے۔ شفاعت کا دراصل یہی مفہوم ہے۔ شفاعت کا مطلب امتحان میں ناجائز ذرائع سے کسی کی مدد کرنا نہیں ہے۔ نہ شفاعت کا مفہوم پارٹی بازی، اقربا پروری اور خیش نوازی ہے کہ جس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عدل الہی کے تقاضوں کی نفی کی جا سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدل الہی کے تقاضوں کو رد کر کے کسی کے نامہ اعمال کو بدلا جا سکے یا کسی کو چور دروازے سے داخل بہشت کیا جا سکے؟ فاطمہ سے بڑھ کر اس حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں یہ حقیقت خود پیغمبر نے تعلیم فرمائی ہے، اور پیغمبر نے یہ بات نہ صرف انہیں بتائی ہے بلکہ ہر اس شخص کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ شفاعت کا وہ تصور جو حساب کتاب اور مسئولیت کے اس شعور کو ہی درہم برہم کر دے جو مذہب کی اساس اور بنیاد ہے، دراصل عہد جاہلیت اور بت پرستی کی طرز فکر کا عکس ہے۔ مشرکین بتوں کو پیش خدا اپنا شفاعنا عند اللہ کہتے تھے۔ وہ ہر طرح کی گناہ اور برائی کا کام کرتے تھے، لیکن لات، عزا اور منات جیسے بڑے بتوں اور دیگر چھوٹے اصنام کے سامنے قربانی پیش کر کے اور ان کی مدح و ثنا اور خوشامد کر کے وہ ان سے اپنے لیے شفاعت طلب کر لیتے تھے۔ اس طرح ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بت ان کے گناہوں کو بخشوا دیں گے، ان کے شفیع بن جائیں گے۔ میں نہ صرف پیغمبر کے شفیع ہونے کا قائل ہوں بلکہ میں شفاعت امام اور معصوم، حتیٰ کہ شفاعت صلحاء اور مجاہدین بزرگ کا بھی اعتقاد رکھتا ہوں، مگر آپ میری بات کو بغور سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ میرا ایمان ہے کہ تربت حسین کی خاک پاک بھی گناہ گاروں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، مگر وہ اس طرح کہ انسان اس خاک پاک کی زیارت اس انداز سے کرے کہ اس کی روح اور اس کی فکر میں ایک تبدیلی اور انقلاب برپا ہو سکے۔ وہ حسین جیسے مثالی انسان اور ان کے معیار فکر اور ایمان پر غور کرے اور اس کے حوالے سے اپنی شخصیت کی اصلاح اور تعمیر کرے۔ اس طرح انسان کی تمام شخصیت بدل جاتی ہے، اس کے باطن سے ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ امام حسین سے انسان کا تعلق اس سے ہر طرح سے ذوف، خوف، طمع، ہوس، بت پرستی، شخصیت پرستی، دولت اور طاقت پرستی سے نجات دلاتا ہے، اسے دین کی حقیقی معرفت عطا کرتا ہے اور انسانی فضیلت کے تصور سے روشناس کراتا ہے، اس کو ایک فلسفہ حیات عطا کرتا ہے جس کی روح جہاد، صبر اور اخلاص ہے۔ یہ تعلق انسان کو بلند اقدار سے متعارف کراتا ہے، اس پر انسانیت کی حقیقی روح کو بیدار کرتا ہے، انسان کے ارادہ، طبیعت اور عادت کی وہ کمزوریاں جو برائی اور گناہ کی جڑیں ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ امام حسین کی یاد ان سے تعلق انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتا ہے، ایک مکمل اور برگزیدہ انسان، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے قلب و روح میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور وہ باطنی طور پر ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی وہ خطائیں اور گناہ جن کا وہ ماضی میں ارتکاب کر چکا ہے محض ماضی کا قصہ بن جائے اور اس کا حال اور مستقبل ان لغزشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ جیسا ماضی میں تھا اب ویسا نہیں ہے، اب وہ ایک دوسرا اور نیا انسان ہے۔ گویا شفاعت انسان میں
تبدیلی کے عمل، گویا شفاعت انسان میں تبدیلی کے عمل کا قرینہ ہے۔ یہ انسان کی قلب ماہیت کا نام ہے۔ حر جو جہاد کربلا کا ایک ہیرو ہے، امام حسین کی شفاعت کے سبب حاکمان جور و ضلالت کی غلامی کے دوزخ سے آزاد ہو کر محض چند گام کی مسافت میں انسانیت، آزادی اور حقیقت کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور فاطمہ شفاعت پیغمبر کے ذریعے فاطمہ بن سکیں۔ اسلام میں شفاعت وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان خود کو نجات کا اہل بنا سکتا ہے۔ یہ عامل کسب شائستگی نجات ہے، وسیلہ نجات ناشائستہ نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو خود کو نجات کا اہل سمجھتے ہیں نہیں بنا سکتے، نجات کا وسیلہ نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ شفیع کی شفاعت سے اکتساب فیض کر کے اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرے، خود اپنے آپ کو شائستہ نجات بنائے، یعنی اپنی سرشت کو اس طرح بدلے کہ اس کی سرنوشت میں تبدیلی واقع ہو سکے۔ بے شک انسان اپنی تقدیر اپنے عمل سے بناتا ہے، وہ شفیع ہے حسن عمل کا، معیار اور اختیار کسب کرتا ہے۔ شفیع فرد کو خود سے کچھ نہیں عطا کرتا، اس کے برعکس فرد خود شفیع سے اکتساب فیض کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو گناہگار ہو، جو حسن عمل کے اعتبار سے بے وقت ہو، کسی ترکیب سے، کسی کی مدد سے قیامت میں پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ کوئی شخص اس پل کو پار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے اس دنیا میں جو میدان صحیح و عمل ہے اور جو رزم خیر و شر کا میدان ہے، صراط پر سے گزرنے کا فن نہ سیکھا ہو۔ شفیع اس فن کو سکھانے والا ہے، وہ معلم راہ نجات ہے۔ اس کو پارٹی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ خیانت کاروں اور گناہ گاروں کا رفیق و شریک نہیں ہے۔ حسین انسانیت کے شفیع ہیں، اس معنوں میں کہ ان سے عشق اور ایمان کا تعلق، ان کی یاد اور ان کا تذکرہ انسان کو مجاہد بناتا ہے، ایک ایسا مجاہد جو ان کے نقش قدم پر چل کر جہل اور ظلم کے خلاف جہاد کرتا ہے، جبر و تشدد کے خلاف سرگرم عمل رہتا ہے۔ وگرنہ اگر انسان جہالت کی راہوں میں خود کو گم کر دے اور زندگی کی عارضی اور ظاہری لذتوں میں پھنس کر فریضہ جہاد سے غافل ہو جائے تو پھر امام حسین کی یاد میں اس کا گریہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اشک عزا کوئی ایسا کیمیائی یا تیزابی اثر نہیں رکھتا جو غفلت زدہ انسان کے گناہوں کو دھو دے۔ اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شعور و وجدان پر اس کا اثر نہ پڑے، اور جب انسان کا شعور غم حسین سے متاثر ہوگا تو اس کی سرشت بھی بدل جائے گی اور سرنوشت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ فاطمہ راہ عمل میں سعی کرو، میں قیامت میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ فاطمہ کی مثال محمد کی سی ہے۔ عدالت خدا کے نظام اور اسلام کے قانون نے خود محمد بھی مستثنی نہیں، وہ بھی مقام مسئولیت میں ہیں، بلکہ ان کی مسئولیت سب سے زیادہ سنگین ہے۔ انہیں ہر قدم اور ہر سخن کے لیے جواب دہی کرنی ہے، اپنے معمول سے معمولی قول و فعل کا حساب پیش کرنا ہے۔ یہی صورتحال فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ ایک قریشی عورت جو اسلام قبول کر چکی تھی، چوری کے جرم کا ارتکاب کیا۔ جب یہ قصہ پیغمبر تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ قطع کر دو۔ بہت سے لوگوں کے دل اس عورت کے لیے غمزدہ تھے۔ قریش ایک معزز قبیلہ تھا، عرب کا سب سے معزز اور دولت مند قبیلہ۔ اس قبیلے کی کسی عورت پر حد جاری ہونا، چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ قطع ہونا
تمام قبیلے کے لیے بے عزتی کی بات تھی۔ یہ ایسا ایک کلنک کا ٹیکا تھا جس کا داغ کبھی چھڑایا نہیں جا سکے گا۔ لوگوں نے چاہا فاطمہ اس بارے میں مداخلت کریں، خدا کے حکم کے خلاف اس عورت کی شفاعت کریں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر لوگ اسامہ کے پاس گئے۔ اسامہ زید کے بیٹے تھے جنہیں رسول نے اپنا منہ بولا فرزند بنایا تھا۔ حضور زید اور ان کے بیٹے اسامہ دونوں کو بہت دوست رکھتے تھے اور آپ کو ان سے محبت اور شفقت کا خصوصی تعلق تھا۔ اسامہ نے حضور کی محبت اور شفقت تاریخ میں ایک معلوم حقیقت ہے۔ اس طرح ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اسامہ اور ان کے باپ زید جو پہلے خدیجہ کے غلام تھے پھر حضور کی غلامی میں آ گئے، اپنی جانثاری اور وفاداری کے اعتبار سے ممیز اور ممتاز تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ اسامہ نے قریش کی جانب سے اور خود اپنی طرف سے خدمت پیغمبر میں درخواست کی کہ اس زن قریش کے گناہ کو نظر انداز فرما دیں۔ اسامہ نے ایک مجرم عورت کی شفاعت کی، لیکن حضور نے نہایت دو ٹوک اور تہدید آمیز لہجے میں فرمایا، اسامہ مجھ سے اس کے بارے میں ایک حرف بھی نہ کہو۔ جب تک قانون میرے ہاتھ میں ہے میں کسی کے لیے اس قانون سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی معاف نہ کیا جاتا۔ آخر کیوں؟ حضور نے اپنے تمام رشتہ داروں میں اپنی صرف ایک بیٹی کا ذکر کیا اور اس میں بھی خصوصیت سے فاطمہ کا نام لیا۔ اس سوالوں کا جواب صاف ہے اور بالکل واضح اور روشن ہے۔ جب حضور نے دعوت ذوالعشیرہ میں خطاب فرمایا تو اس وقت بھی اپنے تمام عزیزوں اور تمام اہل خاندان سے، اپنی تمام بیٹیوں سے آپ نے بالخصوص فاطمہ کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ سب سے کم سن تھیں، مگر وہ اسلام کی دعوت عظیم کی خصوصی مخاطب قرار پائیں۔ حضور کے واضح حدیث کے مطابق فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں میں جن 4 عورتوں کو ممتاز کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہیں۔ تمام تاریخ انسانیت میں سب سے معزز اور منتخب عورتیں 4 ہیں: مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ اس فہرست میں فاطمہ کا نام سب سے آخر میں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ نام سب سے آخر میں لیا گیا ہے؟ حضور خود تمام موجودات کے کمال کی آخری حد ہیں۔ وہ اولین اور آخرین میں، تاریخ کے تمام ادوار میں انسانیت کے کمال کی آخری منزل ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں۔ اور فاطمہ دنیا کی مثالی عورتوں میں سب سے آخری اور سب سے افضل نمونہ ہے۔ مریم کی تمام قدر و قیمت عیسیٰ کے حوالے سے ہے اور وہ ان کی والدہ اور ان کی پرورش کنندہ ہیں۔ آسیہ زن فرعون کی تمام قدر و قیمت موسیٰ کے حوالے سے ہے، انہوں نے ان کو پالا اور ان کی مدد کی۔ جناب خدیجہ کی عظمت 2 حوالوں سے ہے، وہ زوجہ رسول ہیں اور انہوں نے حضور کی غمگساری فرمائی۔ وہ مادر فاطمہ ہیں، انہوں نے فاطمہ کی پرورش کی۔ اور فاطمہ کی عظمت کا حوالہ کیا ہے؟ ان کی قدر و قیمت کس نسبت سے متعین ہوتی ہے؟ عقل حیران ہے کہ کیا کہے۔ یہ عظمت خدیجہ کی نسبت سے ہے، محمد کی نسبت سے ہے، علی کی نسبت سے ہے، حسین کی نسبت سے ہے، زینب کی نسبت سے ہے، یا خود ان کی اپنی نسبت سے ہے؟ علی اور فاطمہ اب بیرون شہر اپنے گھر میں مقیم ہیں، جو شہری زندگی کی چہل پہل سے دور قریہ قباء میں واقع ہے۔ یہ مقام مدینہ سے 8 کلومیٹر دور جنوب کی طرف ہے۔ یہیں وہ مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ خانہ علی اور فاطمہ اس مسجد سے متصل ہیں۔ اس جگہ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کہ جب پیغمبر نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ میں داخل ہونے سے قبل 1 ہفتہ اس جگہ قیام فرمایا۔
علی جو مکے سے رسول کی ہجرت کے 3 دن بعد روانہ ہوئے، آپ سے اسی مقام پر آ کر ملے۔ اس کے بعد رسول اس جگہ سے روانہ ہو کر پہلی بار مدینہ کی سرزمین پر وارد ہوئے اور مدینہ کی آزاد فضاؤں میں اسلام کی آزادی اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہیں پیغمبر نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی جو خانہ خدا بھی ہے اور خانہ مردم بھی ہے۔ عجیب اور حسین اتفاق ہے کہ علی اور فاطمہ اپنی ازدواجی زندگی کے آغاز کے وقت پھر مدینہ سے قباء کی طرف لوٹے اور ایک مدت تک اس گھر میں رہے جو مسجد قباء کے پہلو میں واقع ہے، جسے مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے جسے پیغمبر اسلام نے بنایا تھا، اور اسی مسجد کے کنارے علی و فاطمہ نے اپنے گھر کی اس گھر کو جو خانہ عطرت ہے بنیاد رکھی، اور یہیں سے اسلام کی اس نئی تاریخ کا آغاز ہوا جس کے مؤسس علی اور فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی کے احاطے میں ایک ایسے گھر میں مقیم ہوئے جس کی دیوار خانہ پیغمبر کی دیوار سے متصل تھی۔ اسلام کی تاریخ اور علی و فاطمہ کی تاریخ حیات کے آغاز میں یہ وہ ہم آہنگی ہے اور مطابقت ہے کہ جس کو وہ صاحبان نظر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو اسلام اور تشیع حقیقی کے تطابق کو پہچانتے ہیں، اور جو مسجد نبوی اور خانہ نبوی کے باہمی اور معنوی تعلق سے باخبر ہیں۔ بصورت دیگر لوگوں کے لیے یہ تطابق دور یکسانیت، حیرت اور استعجاب کا سبب بنتی ہے۔ پیغمبر پر علی اور فاطمہ کی دوری شاق ہے، وہ انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے۔ علی بچپن سے ان کے گھر میں ان کے ساتھ رہے ہیں، مگر اب یہ دونوں جو بیت رسول کی روح ہیں ان سے دور بیرون شہر قباء کے مقام پر سختی اور فقر کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس فقر و فاقہ کے باوجود ان کا جذبہ عشق و ایمان ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ علی آغاز طفولیت ہی سے سختی، تنہائی اور تنگ دستی کا شکار رہے، پھر ان کی زندگی جہاد، کشمکش، ریاضت اور روحانیت کا مرقع رہی ہے۔ مکے میں انہوں نے دشمنان اسلام کی مخالفت کو برداشت کیا اور ہر طرح کے آزمائشی مراحل سے صبر و عمل کے ساتھ گزارے۔ ان کی جوانی حتیٰ کہ بچپن راہ اسلام میں جہاد کے لیے وقف رہا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو دوسروں سے بہت مختلف تھی۔ ان کی روح پارسائی اور خدا ترسی کے عناصر سے مرکب تھی۔ انہیں نہ گھر کی بات سوچنے کا موقع تھا، نہ وہ زندگی کی لذت، دولت اور راحت کے متعلق فکر کرتے تھے۔ ان کی زندگی محض تلخی کے ذائقے سے آشنا تھی۔ ان کی روح رنج اور مصیبت کے چشمے سے سیراب تھی۔ وہ خلوت و ریاضت و تفکر کے ساتھ ہی سعی و عمل اور کشمکش و جہاد کے خوگر تھے۔ اور جہاں تک فاطمہ کا تعلق ہے تو ان کی پوری زندگی مصیبت، کشمکش اور فقر کا مرقع تھی۔ انہوں نے اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے گھر کے دکھ درد میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ وہ خود اور ان کے ہمراہ علی جو اس وقت ان کے بھائی کی جگہ تھے، مکے کی تمام زندگی میں شدائد و مصائب کا شکار رہے۔ ان حالات نے ان کے قلب و روح پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے ضعیف اور بے حد حساس تھیں۔ ان کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہر ایک کی تکلیف کو پوری شدت سے محسوس کرتی تھیں، اور اب خانہ علی میں بھی وہ خود ہر طرح کے مصائب و شدائد، فقر و ریاضت کے ماحول کو بخوشی قبول کیے ہوئے ہیں۔ نہ علی وہ شخص ہیں جو اس گھر کو عام گھروں کا نمونہ بنا سکیں اور اس میں ایسی دلچسپی لیں جو جوانی کے جذبات اور خانگی زندگی کی دلچسپیوں سے عبارت ہوں۔ نہ فاطمہ ہی کو یہ پسند ہے کہ وہ اس گھر کی فضا کو ان گھروں کی فضا کی طرح بنا دیں جس میں نئے شادی شدہ جوڑے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گھر بھی عام گھروں سے مختلف ہے اور ان دونوں
اور ان دونوں شخصیتوں معاف کیجیے مس پرنٹ ہے یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا، تو میں اس کو چھوڑ کے آگے چلتی ہوں ایک لفظ کو. ان دونوں شخصیتوں کا معیار بھی سب سے جدا اور منفرد ہے. فاطمہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ علی کو آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف کھینچ لیں اور انہیں اپنی باطنی اور روحانی دنیا سے باہر نکلنے پر مجبور کریں. صرف اور صرف پیغمبر وہ شخصیت ہیں جن کی محبت، شفقت اور جن کے کلمات اس گھر میں روشنی، امید اور مسرت کی لہریں بکھیرتے ہیں اور اپنی ان دونوں عزیز ہستیوں کو ساغر مسرت اور شادمانی سے سیراب کرتے ہیں. پیغمبر اس بات سے بھی خوب آگاہ ہیں کہ اس خاندان کو ان کے لطف و محبت کو کس قدر ضرورت ہے. دراصل کی زندگانی کا تمام سرمایہ ہی عشق رسول ہے، اور پیغمبر اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں کہ کوئی انہیں دوست رکھتا ہے اور پھر اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی. اس کے لیے محبت رسول بجائے خود ایک زندگی ہے. سامعین کرام، اس وقت ہم یہاں پر اپنے اس مطالعے کو روکتے ہیں اور اگلی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے اور اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.